الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن حنش قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه رواه أبو داود۔ حضرت حنش رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو دیکھا، 2 مینڈھے قربان کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو میں ان کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ یعنی ان 2 قربانیوں میں ایک قربانی ان کی اپنی تھی اور ایک وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور درست عمل ہے، اور قربانی کا ثواب اس مرحوم کو پہنچ جائے گا، اور قربانی کرنے والا اس قربانی کا مالک ہوگا۔ وہ اس گوشت کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، صدقہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ قرابت داروں میں اور پڑوسیوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ میت نے اگر کسی کو وصیت کی ہو زندگی میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنی قربانی کر دینا، اگر وہ قربانی تہائی مال کے اندر ہے تو اس وصیت کا پورا کرنا واجب ہوگا، اور پھر قربانی کر کے اس گوشت کو خود استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ گوشت غرباء اور فقراء میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص اپنی طرف سے کوئی نفل قربانی کرتا ہے اور کسی اپنے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے، یہ ان کی طرف سے کر رہا ہے، تو اس گوشت کا تو استعمال کرنا جائز ہے، اور خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کو وصیت کی ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس وصیت کو پورا کر رہا ہے، تو پھر وہ گوشت خود استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ غرباء اور فقراء ہی کو تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، تو اس قربانی کے گوشت کو بھی غرباء اور فقراء میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس کو یہ خود استعمال نہیں کر سکتا۔ ذبح سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ اولاً تو جس کی قربانی ہے اس کے لیے مستحب اور اولا یہ ہے کہ وہ جہاں جانور قربان ہو رہا ہو وہاں خود موجود ہو، اپنے سامنے جانور کو قربان کرے۔ لیکن اگر وہاں موجود نہیں ہے کسی وجہ سے تو کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ مثلاً کسی نے کسی اور شہر میں قربانی بھجوا دی، کسی گاؤں دیہات میں کسی کو دے دی، یا کسی اور ملک میں قربانی بھجوا دی، تو وہ قربانی درست اور ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو اپنی قربانی کے سامنے خود حاضر ہونا یہ مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ اور اگر خود وہ ذبح کرنا جانتا ہو تو اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے۔ ذبح کرنے میں جانور کو لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو پیر ہیں وہ شمال کی جانب ہوں، اور اس کا جو سر ہے وہ جنوب کی جانب ہو، تو اس کی گردن قبلہ رخ ہو جائے گی، اور اس کو الٹی کروٹ پہ لٹایا جائے۔ الٹی کروٹ پہ لٹانے کی صورت میں اس کا سر جانب جنوب میں اور پیر جانب شمال میں ہو تو اس کی گردن قبلے کی طرف ہو جائے گی، اور چھری پھیرنے والے کی چھری کی نوک اور اس کا منہ بھی قبلے کی طرف ہوگا، اور وہ پیچھے سے آ کے جانور کو ذبح کرے گا۔ ذبح کے اندر جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں، ان چاروں کو کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر 3 بھی کٹ گئیں تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 3 سے کم کٹی ہیں تو پھر وہ جانور حلال نہیں رہے گا۔ اس لیے جو اس ذبح کے طریقے کو جانتا ہو اچھے طریقے سے وہی ذبح کرے، اور جو نہیں جانتا تو وہ خود سامنے موجود رہے۔ اگر رگ کاٹتے وقت اس نے تکبیر پڑھ لی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح کیا، لیکن اس کی 2 رگیں کٹی تھیں کہ وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر نظر آیا کہ 2 رگیں رہ گئی ہیں، پھر دوبارہ بڑھا، تو پھر تکبیر کہنا ضروری ہوگا۔ وہ ایک تکبیر کافی نہیں ہے، وہ ایک تکبیر ایک دفعہ کے عمل کے لیے کافی ہو گئی۔ اب جب دوبارہ چھری پھرے پھر دوبارہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کو باندھتے ہیں ذبح کرنے کے لیے اور وہ بدک جاتا ہے، آدھی گردن کٹی اور وہ اٹھ جاتا ہے، اس کو دوبارہ پکڑ کے گراتے ہیں۔ تو پہلی بار بھی جیسے تکبیر پڑھی ہے، دوبارہ گرانے کے بعد بھی تکبیر پڑھنا ضروری ہوگا، ورنہ وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ یا رب لک الحمد۔ اللہ
برحمتک یا ارحم الراحمین.